اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کے طالب علم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ کا ایک بڑا حصہ ان جنگوں سے عبارت رہا جن میں انسانوں کی جان، مال اور آبرو سب بے وقت ہو جاتی ہیں، مگر یہ بات کم لوگ جانتے ہیں کہ اس دھرتی پر لڑی جانے والی اصل جنگ، جس کے نتیجے میں باقی تمام جنگیں، خون ریزی اور فساد برپا ہوتا ہے، انسانوں کے مابین نہیں بلکہ انسان اور شیطان کے درمیان لڑی جانے والی جنگ ہے۔ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس جنگ کا آغاز روز ازل اس وقت ہوا جب ابلیس نے ہمارے باپ ابو البشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے باوجود نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ اللہ تعالیٰ سے تا قیامت اس بات کی مہلت مانگی کہ اسے انسان کو گمراہ کرنے کا موقع دیا جائے۔ یہ بات مان لی گئی، مگر اس جرم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیطان پر ہمیشہ کے لیے لعنت کر دی گئی۔ یہ گویا آج کی اصطلاح میں انسانیت پر کیا جانے والا تاریخ کا سب سے بڑا خودکش حملہ تھا، جس میں شیطان نے اپنی مکمل تباہی کی قیمت پر انسانوں کو برباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ بدقسمتی سے شیطان کا یہ حملہ اتنا کامیاب رہا کہ ایک حدیث صحیح بخاری رقم 3348، مسلم رقم 1028 کے الفاظ مستعار لیے جائیں تو ہر 1000 میں سے 999 لوگ اس کی ضد میں آ کر جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں۔ اس حملے کی کامیابی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت اپنے اس بدترین دشمن اور اپنے خلاف اس کی جنگ سے سرے سے واقف ہی نہیں۔ وہ بے خبری میں انسانوں پر وار کرتا ہے، ان کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناشکری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی عنایت ہے کہ اس نے انسانوں کو اس بے خبری کو دور کرنے کے لیے ہر دور اور ہر قوم میں ہزار انبیاء کرام کو بھیجا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا، اور اب تا قیامت انسانوں کو یہ بتانا کہ شیطان ان کا سب سے بڑا دشمن ہے، امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ شیطان اور انسان کی اس جنگ میں امت مسلمہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل گروہ ہے۔ وہ اگر اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں تو انسانیت کی بڑی تعداد کو شیطان کے چنگل سے چھڑا سکتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں کریں گے تو گویا خود شیطان کے مشن میں اس کے مددگار بن جائیں گے۔ چنانچہ امت مسلمہ شیطان کا سب سے بڑا نشانہ ہے۔ شیطان کے لیے اس امت کو نشانہ بنانے کا آسان ترین طریقہ ہے کہ لوگ اپنی خواہشات کو دین اور اپنے تعصبات کو حق سمجھنے لگیں، جبکہ شیطان کے شر سے بچنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ لوگ قرآن مجید کو اپنی خواہشات اور تعصبات پر ترجیح دینے لگیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ النساء آیت 123 میں، آرزوئیں نہ تمہاری پوری ہوں گی نہ اہل کتاب کی، جو کوئی برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اور وہ اپنے اور اللہ کے درمیان کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا۔ اور اسی طرح جنہوں نے شیطان سے جنگ لی، اللہ پاک نے قرآن پاک میں خوشخبری سنا دی کہ فرمایا سورۃ النور آیت نمبر 55 میں، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو زمین میں اقتدار بخشے گا، جیسے کہ ان لوگوں کو بخشا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے تھے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ شیطانی وسوسوں سے بچیں اور اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں نکالیں اور اللہ کی محبت کے اس سمندر میں ڈوب جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔